ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشاغوں سے اعظم، اسیروں کے مشکل کشاغوں سے اعظم، فقیروں کے حاجت رواغوں سے اعظم۔ یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اپنے ہی علاقے میں حنفی جامع مسجد کمیٹی اور راتب کمیٹی کے ذریعے اس پروگرام میں مجھے کہنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ کسی بھی علاقے میں جا کر بیان کرنے میں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی جو اپنے علاقے میں کرنے میں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کہیں بھی جا کر بیان کر لیں، وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے نہیں پہچانتے، یہاں وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بچپن سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر ہمارے سامنے بیٹھ کر سنیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ حنفی جامع مسجد کمیٹی اور راتب کمیٹی کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا پیارا موقع فراہم کیا، جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ کے ایک نیک بندے، جنہیں دنیا غوث ثقلین غوث سمدانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ جن جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے سنوارنے میں محنتیں کی، اللہ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا جو بیان کا طریقہ جو ہمیشہ سے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں وہ آپ مکمل طور پہ سمجھیں، اور ہم اپنے کچھ چیزوں کو اس طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا کوئی ایسا کام آپ میں سے کوئی نہیں دکھا سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارا ہر کام قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ جیسے ہم اور آپ ہم اور آپ برسوں سے، یعنی جب سے ہماری آپ کی پیدائش اس علاقے میں ہوئی ہے، تب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ذکر کی مجلس، 13 تاریخ کو راتب شریف کی مجلس سجتی ہے۔ یہ راتب شریف کیا ہے؟ اسے راتب کہتے کیوں ہیں؟ اور راتب میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟
اس لیے کہ جب تک بندہ کرنے والی چیز کے حوالے سے علم نہیں رکھے گا اسے اس چیز میں کوئی لطف نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک سٹی میں گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس سٹی کا نام کیا ہے، وہاں کی چیزیں کیا ہے، تو آپ ایسے ہی گھوم کے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے آپ جس شہر میں قدم رکھے ہو اسے عروس البلاد کہا جاتا ہے، اسے شہروں کا دلہن کہا جاتا ہے، یہ ممبئی ہے، پھر آدمی حیرت سے دیکھے گا، ہاں یہ ممبئی ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ نہ رہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری آپ سب کی زندگی کی کیفیت اسی طریقے سے ہے۔ ہم میں سے کون وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اسے نماز کا لطف مل رہا ہو، جو ذکر کرتا ہے وہ ذکر کا مزہ پا لیتا ہو؟ وہ روحانی طاقتیں آج ہم سے دور ہو گئی ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، آپ اس سے پوچھیں امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ بتلا دیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نماز کے اندر سے وہ روحانیت آج ہماری زندگی سے نکل گئی ہے۔ آج اگر آپ اسی معاملے کو لے جا کر دوسری جانب دیکھیں، بندے کو یہ ضرور پتا ہے کہ راتیب شریف میں اسے جو گوشت کا اسے جو ہے سکے کا کٹ ملا جو ہے نا، اس میں کتنے ٹکڑے بوٹی پچھلے سال ملا تھا، اس سال بھی یاد ہے اسے۔ نماز کی کیفیت کیا ہے؟ ابھی پڑھ کے آیا، سورہ یاد نہیں امام صاحب کیا پڑھے، پچھلے سال مجھے کیا ملا تھا اس چیز کا احساس ضرور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک شادی کی محفل میں جائیں، آپ ایک عرس کی محفل میں جائیں، آپ ایک دعوت کی محفل میں جائیں، جتنی چیزوں کو آپ تقابلی جائزہ لے کر دیکھیں گے، اگر وہ دینی کام ہے تو وہاں احساس نہیں رہتا، لیکن اگر وہ دنیاوی کام ہے وہاں احساس باقی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو دینی معاملہ کر رہے ہیں، چاہے وہ فرائض میں سے ہو، واجبات میں سے ہو، سنت میں سے ہو، مستحبات میں سے ہو، کوئی مباح عمل ہو، لیکن ہمارا وہاں دل نہیں ٹکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی اصلیت کو نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس چیز کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر ذکر کیا ہے جو ہم اور آپ ذکر پڑھتے ہیں، ذکر کو اگر صحیح معنوں میں انسان سمجھ جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسے دنیا کے کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا جو مزہ اسے ذکر میں آیا کرے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر کرے گا، اور آپ کو پتا ہے جب ذکر میں بندے کو مزہ ملنے لگتا ہے تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں، کتنی مرتبہ پڑھے، اسے ہر بار پڑھنے میں ایک الگ مزہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں، ہم گنتی کے ذکر کرتے ہیں، ہم وقت کی پابندی کی ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو ماحول یہ ہے کہ اتنے بجے ذکر شروع ہو، اتنے بجے ختم ہونا چاہیے۔ اب اس ختم کرنے کے لیے چاہے ہم جتنی جلدی پڑھیں، الفاظ صحیح ادا ہو نہ ہو، صحیح سے اس کا معنی ہو نہ ہو، جس طریقے سے چاہے ہو جائے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ذاکروں کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور ایسے ذکر پڑھنے سے کسی کو فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر یہ ہے بندہ پورے دل جمعی کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ دل کے اندر احساس پیدا کرے کہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میں اپنے رب کو بلا رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے شاید بہت لوگ یہ محسوس کرتے ہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے صرف اولیاء سے محبت کر لینا،
کبھی وقت ملے تو اولیاء کرام کے نام فاتحہ دلا دینا، کہہ دینا کہ ہم خواجہ غریب نواز سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث الثقلین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا جیسا عقیدہ تھا اس عقیدے میں ثابت قدم رہو، اور ان کا عمل جو تھا اس عمل کی طرح زندگی گزارو، اسے کہتے ان کے ساتھ ہو جانا۔ اگر کوئی ان کے عقائد سے ہٹے یا ان کے عمل کو اقارت کی نظر سے دیکھے، پھر وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جن بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، بالخصوص حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے غوث پاک کے چاہنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے غوث پاک کا عقیدہ کیسا تھا، وہ اللہ کے حوالے سے کیسا عقیدہ رکھتے تھے۔ میں آپ کو پورے دعوے کے ساتھ بتاؤں، فی زمانہ اہل سنت کا آج جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ حضور غوث الثقلین کا ہے۔ اگر بندہ ان کے اسی عقیدے کے ساتھ رہے تو آپ سمجھ جاؤ یہ اللہ والوں کے ساتھ ہے، یہ سچوں کے ساتھ ہے۔ اگر ولی کی بات کی جائے، ولی جو ہے اولیاء کرام، ان کی بات ہی جدا ہے، اور ایک دن میں یا ایک رات میں یا چند گھنٹوں میں اولیاء کرام کی پوری زندگی بیان کر دینا یہ آسان نہیں ہے۔ ولی جو ہے، ولیوں کی زندگی الگ ہے پیارے۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نا، پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی رغبت نہیں رہتی۔ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے اس کے دل میں دنیا کی کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کا ایسا بن جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسے مقام ولایت عطا فرماتا ہے، جب اللہ انہیں ولی بنا لیتا ہے، تو پھر ولی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اللہ کے ولی یہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب ولی جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہی کر دیتا ہے۔ یہ ولی کی شان ہے۔ اور غوث اعظم صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ صرف ولی نہیں ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ اولیاء کرام کی جماعت کو رجال الغیب بھی کہا گیا۔ اور یہ کون بندے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی پہچان آسان نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا بندہ کہتا ہے، میں ایک مسجد میں گیا، اور جب میں جمعہ کی نماز کے لیے مسجد گیا تو مسجد کا مؤذن، جسے میں ایک عام انسان سمجھتا تھا، وہ رجال الغیب میں سے تھا، اللہ کے ولیوں میں سے تھا۔ وہ ایسا بندہ تھا کہ میرے سامنے سارے مصلے اٹھایا اور دجلہ کے قریب، یعنی پانی کے یہاں جہاں پانی بہتا ہے، دجلہ کے قریب گیا اور اس نے مصلی دھویا، اور چند لمحوں کے بعد لا کر مسجد میں بچھا دیتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ لوگ نماز کے لیے آنے کی تیاری کرتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر اس نے یہ عمل کیسا کر لیا؟ تو مجھے پتا چلا یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کی ایسی شان ہوا کرتی ہے، جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل تسلیم نہ کرے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو صحیح معنوں میں پڑھیں، اور ولی کی شان اگر ہم سمجھ جائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہماری زندگی ولیوں کے سائے میں اس طریقے سے گزرے گی کہ کوئی دن ایسا نہیں جائے گا جس دن ہم اللہ کے ولیوں کو یاد نہ کر لیں۔ ہمارے یہاں پر الحمدللہ علم بھی ہے، اولیاء کرام کے حوالے سے چاہت بھی ہے۔ آپ بہت سارے ایسے علاقے دیکھیں گے جہاں اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر لوگ خرافات کرتے ہیں، یا ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ضرور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ ہم نے اولیاء کرام کی شان کے ولی کیا ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اولیاء کرام کی شان پڑھتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتا کہ ولی ہوتا کیسے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم ایک اللہ کے ولی کے ساتھ کھڑے رہے اور اس اللہ کے ولی سے ہم نے کہا حضور چلیں، تو وہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، قدم پیچھے کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک قدم پہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ولی کی شان یہ ہے، ہم چلے تو زمین کبھی ختم نہ ہو، اور اللہ کا ولی کہتا ہے قدم اٹھاتا ہوں زمین نہیں ملتی، زمین ختم ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اولیاء کرام کی یہ شان ہے تو ولیوں کے سردار کی شان کیا ہے؟ آپ سنیں، حضور غوث پاک کی شان سنیں اور غوث پاک سے محبت بھی کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ کرامت، غوث پاک کی کرامت کی بات نہیں، مطلقاً کرامت قرآن سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کرامت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور حضور غوث پاک کی کرامت میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ کیسی ہے۔ حضور غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ عربی تاریخ کے اعتبار سے حضور غوث پاک رمضان میں پیدا ہوئے، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ لوگوں نے رات یعنی مغرب کے بعد چاند دیکھنے کی بڑی کوشش کی، چاند نظر نہیں آیا۔ جب فجر کے بعد ہر کوئی یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج شعبان ہے یا رمضان ہے، شعبان ہے یا رمضان ہے، شعبان ہے یا رمضان ہے، تو غوث پاک کی والدہ بغداد والوں تک پیغام پہنچاتی ہے، اے اہل بغداد روزے کی نیت کر لو، جو چاند تمہیں آسمان پہ نظر نہیں آیا وہ چاند میرے عبد القادر کو میرے گود میں نظر آیا۔ جب سے سحری کا وقت ہوا ہے تب سے ابھی تک عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، یعنی عبد القادر نے اس چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ولی کی نگاہ ہے۔ اور یہ کرامت کب کی ہے؟ پیدا ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے۔ تو ولی کی شان سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اور ولی کی شان سب کے عقل میں آیا نہیں کرتی۔ آج مجھ سے ایک صاحب نے کہا حضرت اگر موقع ملے تو غوث پاک کی کرامت بیان کر دینا۔ میں نے کہا آج جو یہاں پہ جو پروگرام ہے یہ بھی غوث پاک کی کرامت ہے، ورنہ آپ دیکھیں کتنے دنوں سے ہم پروگرامات کے لیے ترستے تھے کہ ایسا کوئی پروگرام ہو، پروگرام نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالات کے اعتبار سے غوث پاک نے یہ پروگرام کروا کر بتا دیا۔ میرے دیوانے پوچھتا ہے کرامت کیا ہے؟ آج یہاں جو بولا جا رہا ہے وہ بھی کرامت ہے، جو سنا جا رہا ہے وہ بھی کرامت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ٹرین میں، کبھی اللہ کے ایسے بندے مل جاتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ ایک نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جسے بڑے پیر کہتے ہیں، 11ویں والے پیر کہتے ہیں، بغداد والے پیر کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ مرغی زندہ کر دیتے تھے، میں نے سنا ہے کہ وہ مرغیوں کو زندہ کر دیتے تھے، کیا اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا مرغی کے حوالے سے بھی دلیل ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتے یہ بھی دلیل ہے۔ وہ صرف مرغیوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، وہ تو مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے۔ تو یہ اگر غوث پاک کی کرامت لے کر بیٹھ جائیں تو اگر آپ ان کی کرامت لے کر بیٹھ جائیں تو یہ پوری رات گزر جائے گی غوث پاک کی کرامت سننے میں۔ حالانکہ مجھے آج میرا ارادہ یہ ہے کہ میں راتیب شریف کے حوالے سے بتاؤں، لیکن چونکہ غوث پاک کے نام کی محفل ہے تو ایک دو اور کرامتیں سن لیں، پھر ہم لوگ راتیب شریف کی طرف نکلیں گے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ یہ حدیث پاک بھی ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، اسے آپ سن لیں، اس چیز کو یاد بھی رکھ لیں۔ ایک ہے حدیث اور ایک ہے حدیث قدسی۔ قرآن، حدیث قدسی، حدیث۔ پہلا مقام قرآن کا ہے، پھر حدیث قدسی کا ہے، پھر اس کے بعد حدیث کا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اور نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیجایا اور حضور علیہ السلام نے امت تک پہنچایا۔ اور حدیث قدسی کیا ہے؟ سیدھے اللہ نے حضور علیہ السلام سے کہا اور اللہ کے کہنے سے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم وہ بات امت تک پہنچاتے ہیں، یعنی بات خدا کی ہے، اس کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نفل عبادت کے ذریعے بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہے، بولنا خدا کا ہے۔ یہ حدیث قدسی حضور فرماتے نفل کے ذریعے اللہ کے قریب بندہ اتنا چلا جاتا ہے کہ اللہ اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مرتبے پر فائز تھے، اور بھی کئی ایک مراتب جو غوث الثقلین کو اللہ نے عطا فرمائے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک کرامت جو حضور غوث پاک کی بڑی مشہور ہے، آپ میں شاید کئی ایک سنے بھی ہوں، پھر سے ایک مرتبہ اسے سن لیں۔ ایک شخص بغداد کا رہنے والا، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے سے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سفر کرتے ہیں، اور اکثر لوگ تجارت کے لیے یا تو روزی روٹی کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سفر کرتے وقت ہم اور آپ کو بھی اسی انداز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سفر کرنے سے پہلے کسی اللہ والے سے ملاقات کریں، اللہ والے کے در پہ حاضری دیں، اللہ کے گھر پر 2 رکعت نماز ادا کریں، اور جب سفر سے آئیں تو بھی سنت یہ ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، اس میں میں آپ کو بہت فائدے والی بات بتاتا ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں سے سفر کر کے آؤ تو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر جاؤ۔ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا کیا ہے؟ کہا جب تم پوری دنیا گھوم کے آتے ہو نا، بہت سارے بلائیں تمہارے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور جب تم مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہو وہ ساری بلائیں نکل جاتی ہیں، اور جب تم اپنے گھر پہنچتے ہو تو صاف ستھرے پہنچتے ہو۔ تو ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی سفر سے آئیں تو اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری مصیبتیں ہماری آپ کی دور ہو سکتی ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر میں رہا کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر کا رہنے والا ایک بندہ تجارت کی نیت سے اپنا مال تیار کیا، اور وہ اپنے شیخ کے پاس حضرت حماد کے پاس گیا جو ان کے شیخ تھے، اور کہا حضور میں تجارت کے لیے گھر سے نکلنے کی تیاری کر چکا ہوں، 700 دینار کا سامان بھی موجود ہے، قافلہ بھی تیار ہے، میری پوری تیاری ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سفر میں نکلوں۔ تو حضرت شیخ حماد نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آپ سفر نہ کریں، اگر سفر کریں گے تو مال ضائع ہوگا اور آپ کے جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب بندہ گھبرایا، بندہ خوب گھبرایا کہ اب کیا ہوگا۔ اب وہ وہاں سے گھبرا کر نکلا کہ جانا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ تجارت نہیں کروں گا تو میں اپنے گھر والوں کو کھلاؤں گا کیا، اور یہاں شیخ نے منع بھی کر دیا نہ جانا ورنہ مال بھی ضائع ہوگا اور تیری جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب میں یہی سوچ کے جا رہا تھا
کہ راستے میں مجھے حضور غوث پاک مل گئے. میں نے حضور غوث الثقلین سے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے سارے معاملات ہیں. میں لے کر میرے شیخ کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کہ نہ جا، تیرے مال کے ضائع ہونے اور تیرے جان کے لیے بھی خطرہ ہے. میں کیا کروں؟ حضور غوث پاک نے چند لمحوں کے بعد کہا کہ تو جا، تیرا مال بھی ضائع نہیں ہوگا، تیرے جان کو بھی کچھ نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کے ولی ہیں. ایک نے منع کیا اور ایک اللہ کے ولی نے اجازت دے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بندہ کرتا وہی ہے. دو بات اگر اس کے سامنے آ جائے نا تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس بات میں میرا فائدہ ہے، تو اس طرف نکل جاتا ہے. اب انہیں بھی چونکہ تجارت کے لیے جانا ہی تھا، اس نیت کے ساتھ وہ تجارت کے لیے نکل گئے. اب وہ بندہ خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے 700 دینار کا جو مال تھا وہ 1000 دینار میں فروخت کیا، 300 دینار کا فائدہ ہوا. اور اس کے بعد میں ایک اور شہر گیا اور وہاں جانے کے بعد اپنی حاجت کے لیے ایک جگہ گیا تو جہاں میں نے دینار رکھا تھا 1000 وہاں بھول گیا. اور دوسری جگہ جا کر میں سو گیا. جب مجھ پہ نیند کا غلبہ آیا تو میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ میرے مال کو لوٹ بھی لیے اور مجھے مار بھی رہے ہیں. اور میں گھبرا کر اٹھا اور جا کر دیکھا تو میرا مال وہاں سلامت تھا. مال کو لے کر آیا، بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور جب بغداد شہر پہنچا تو دل نے کہا اب کیا کرے گا؟ پہلے اپنے شیخ حماد کے پاس جائے گا کہ عبد القادر جیلانی کے پاس جائے گا. دل نے کہا تیرے شیخ چونکہ عمر میں بڑے ہیں، ان کے پاس چلے جانا چاہیے. بس میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بازار میں مجھے میرے شیخ حماد نظر آئے. انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو میرے پاس مت آ، عبد القادر جیلانی کے در پہ چلے جا. تجھے پتا ہے جو معاملہ تیرے ساتھ ظاہری طور پر ہونا تھا، اللہ سے 70 مرتبہ دعا کر کے حضرت غوث پاک نے تیرا ان ساری چیزوں کو خواب میں تبدیل کر دیا. یعنی حقیقت میں جو تیرے ساتھ ہونے والا تھا ہونے ہی والا تھا، لیکن غوث پاک نے 70 مرتبہ دعائیں کر کے تیری حقیقت میں جو ظاہری چیز پر ہونے والی تھی اسے باطن کے طور پہ کر دیا. اور آج بھی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے بے شمار چاہنے والے آپ دیکھے ہوں گے کہ کبھی آپ سفر کرتے کرتے، آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے سو جاتے ہیں، کبھی آپ بائک سے گر جاتے ہیں، کبھی آپ کے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ان ساری چیزوں میں آپ کو نقصان نہیں پہنچتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں. غوث پاک کی کرامت کی وجہ سے اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے. آپ بتائیے، جہاز میں آپ کے ساتھ حادثات ہوتے ہوتے آپ نہیں بچے؟ کیا گلف میں آپ کے ساتھ حادثات ہوتے ہوتے آپ نہیں بچے؟ روڈ کے اوپر آپ کے ساتھ حادثات ہوتے ہوتے نہیں بچے؟ زندگی میں کتنے موڑ آئے جب ہمارے ساتھ حادثات ہو جانا چاہیے تھا. اور کچھ لوگوں کی اتنے خطرناک حادثات ہیں کہ اگر ان حادثات کو دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ جان چلی جانی چاہیے تھی، باوجود اس کے جان نہیں گئی. آج بھی سلامت بیٹھے ہو، اسی راتیب کی برکت ہے، اسی اذکار کی برکت ہے، یہ غوث پاک کی محفل کی برکت ہے. اس لیے کہ جو ان کا مرید ہو جاتا ہے پھر ان کے ذمے ہیں کہ اسے کیسے بچانا ہے. تو ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو غوث پاک کے چاہنے والے ہیں اور غوث پاک کی چاہت کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر کر کے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ صرف 11ویں پڑھتے رہیں گے ہو جائے گا؟ صرف ہم راتیب شریف پڑھتے رہیں گے ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں راتیب کو سمجھنا ہے، ہمیں ذکر کی مجلس کو سمجھنا ہے. آج کے بعد میں آپ سب جب بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل سجائیں گے تو یاد رکھیں، سب سے پہلے
ہم اس جگہ پر با ادب ہو جائیں، اس لیے کہ ولیوں کی شان بہت الگ ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کروں گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جس کے دل میں میری ولیوں کی عداوت ہے۔ آج غوث اعظم کہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہیں، غوث اعظم دستگیر کہیں تو کہیں سے سوال آتے ہیں دستگیر کیوں کہا جاتا ہے، غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، یہ سارے القابات کیوں کہے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ولیوں کے مراتب جو حقیقت معنوں میں ہیں اگر اس سے پردے اٹھ جائیں گے تو اللہ کے جو عام بندے ہیں وہ ان کے مراتب کو سن کر اور سمجھ کر یوں ہی بے ہوش ہو جائیں گے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ ان کے سامنے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے سامنے تو ہماری جینے کی اوقات نہیں ہے، یہ کہہ کر آدمی خود ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اولیاء کرام کی کما حق و ادب و احترام ہم سے نہیں ہو پائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اولیاء کرام کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی انہیں ملتا ہے۔ آج ہی آپ اس محفل میں بیٹھ کر بھی اگر یہ عہد کر لینا کہ غوث پاک کی محبت میں دل میں یہ عہد کرتا ہوں، آپ خود دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر آپ نے جو آج دل میں عہد کیا اللہ تبارک و تعالی چند مہینوں کے اندر اسے آپ کے اندر ظاہر فرما دے گا۔ اس لیے کہ غوث پاک کی شان بڑی الگ شان ہے۔ ایک روایت دو طریقوں سے ہے لیکن میں ایک طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ غوث پاک کی محفل اور غوث پاک کی نام کی محفل، اس میں دونوں میں بڑی برکت ہے۔ ایک بزرگ حضرت علی بن ہیتی، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ غوث پاک کے زمانے کے تھے اور غوث پاک کے دربار میں صرف عام لوگ جمع نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غوث پاک کے دربار میں صرف اولیاء کرام جمع رہتے تھے، صرف اولیاء کی جماعت رہتی تھی اور اس اولیاء کرام کی جماعت کی شان ہی بڑی الگ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا غوث پاک تمام اولیاء کی جماعت سے خطاب کرتے کرتے کہتے ہیں اے گروہ اولیاء آج مانگ لو تم اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک اپنی منبر سے نیچے اترتے ہیں، حضرت علی ابن ہیتی کے سامنے باادب کھڑے ہو جاتے ہیں، باادب کھڑے ہوتے ہیں، لوگ حیران ہیں، اولیاء کی جماعت حیران ہیں کہ آج غوث اعظم کو کیا ہو گیا، آج ہمارے سردار کو کیا ہو گیا۔ سب کو چھوڑ کر علی ابن ہیتی کے ادب و احترام میں کھڑے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں اے اللہ کے بندوں، میں علی ابن ہیتی کے ادب و احترام میں نہیں کھڑا ہوا، جب میں نے یہ کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو علی ابن ہیتی نے یہ کہا اے اللہ جب غوث اعظم نے کہہ دیا مانگو تو میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو۔ علی ابن ہیتی کو آنکھ لگ گئی ہے اور علی ابن ہیتی کے خواب میں حضور آئے ہیں، عبد القادر علی ابن ہیتی کے نہیں حضور کے ادب میں کھڑا ہوا ہے، یہ حضور کا احترام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی، وہ کہہ کر میں اپنی بات جو ہے راتیب کی طرف چند باتیں کہہ کر ختم کر دوں گا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیں انسان کے پاس علم آ جانا کمال نہیں ہے، علم کے ساتھ اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، جس احساس کی وجہ سے وہ تکبر سے بچے، وہ حسد سے بچے، وہ کینے سے بچے، وہ بغض و عداوت سے بچے۔ ایک صاف ستھری زندگی جب گزارتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اس کے علم کے فوائد عطا کرتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علم کا زمانہ ہے،
ابھی وہ علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی مقام و مرتبے کے حوالے سے ابھی کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو طالب علم ہیں۔ توجہ چاہوں گا، توجہ سے یہ بات سنیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میں علم حاصل کر رہا تھا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم جہاں علم حاصل کر رہے ہیں اس علاقے میں ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا، جب علاقے میں کوئی بڑے عالم دین آئے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے، تو آپ ضرور ان سے ملاقات کرنے پہنچے، ان کے پاس چند گھنٹے بیٹھے، چند منٹ بیٹھے، چند لمحے بیٹھے، اس لیے کہ کسی عالم باعمل کی مجلس میں چند لمحے بیٹھ جانا وہ نفل عبادت سے بہتر ہے، نفل نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کریں، عالموں کی محفلوں میں بیٹھیں۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں میں ابھی علم حاصل کر رہا تھا، پتا چلا علاقے میں کوئی اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، تو دوستوں میں ایسی بات چیت چھڑی کہ چلو اس ولی سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، درویش زمانہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ان کے چہرے لباس سے، ان کے چلنے پھرنے سے پتہ نہیں چلتا، وہ عجب حال میں اور عجب رنگ میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں۔ غوث پاک کہتے میرے دو دوست تھے، ساتھی تھے، ان میں سے ایک نے کہا میں بھی چلوں گا اور اس بندے سے میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ تکبر ہے، علم کا تکبر ہے۔ تکبر کبھی نہیں ہونا چاہیے، نہ علم کا ہو، نہ دولت کا ہو، نہ حسن کا ہو، نہ کسی اور چیز کا۔ تکبر انسان کو زمین پہ گرا دیتی ہے۔ تکبر میں عزت نہیں ہے، صرف ذلت ہے۔ حسد میں عزت نہیں ہے، صرف ذلت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ان سے سوال کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلے نے کیا کہا؟ ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرے سامنے لایا جائے، میں پوچھوں گا وہ لاجواب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے کسے کتنا نوازا ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ علم کی دولت یہ وہ خزانہ ہیں جو ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ چھپا ہوا رہتا ہے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں ایک نے کہا میں اس اللہ کے ولی سے ایسا سوال کروں گا وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرے نے کہا میں ایسا سوال کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کے دربار میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ اپنے فیضان سے مجھے کتنا نوازتے ہیں۔ تینوں گئے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی کے پاس جب ہم گئے، پہنچتے ہی ایسا لگا جو ہم سے اوجھل ہو گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر حاضر آئے تو پھر انہوں نے کہا پہلے بندے کی طرف اشارہ کر کے سن، تو نے جو سوال سوچا ہے تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو آخری زمانے میں یہودی ہو کر مرے گا، تو مسلمان نہیں رہے گا، تیری ایمان تک سلامت نہیں رہ سکتا۔ اور دوسرے سے کہا سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے ناک تک آئے گی اور تو ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ لوگ تیرے قریب تک نہیں آئیں گے۔ اور عبد القادر سن لے، ایک دن ایسا آئے گا بغداد کے جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر عبد القادر یہ کہے گا دنیا کے تمام ولیوں کے سر پہ عبد القادر کا قدم ہے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری اس اللہ کے ولی نے دی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اس اللہ کے ولی نے کہا تھا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس کا ایمان سلامت نہ رہا، اور جس کے لیے کہا تھا دنیا ناک تک آئے گی وہ زمین پہ ناک رگڑ کے مر گیا۔ اور حضور غوث پاک کہتے ہیں
کہ ان کے فرمان کے مطابق ایک دن اللہ نے مجھے وہ عطا کیا، میں بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا کہ دنیا کے سارے اولیاء کے سروں کے اوپر میرا قدم ہے، اور اس فرمان کو سن کر کئی ایک اولیاء کرام جو وہاں موجود نہیں تھے، دنیا کے دوسرے خطے میں تھے، انہوں نے کہا غوث اعظم آپ کا سر ہمارے سروں پہ، ہمارے آنکھوں پہ، اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھ، یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ پورا تو آپ ہی کا ہے، آپ جہاں قدم رکھ دیں گے ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں نا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت رواں غوث اعظم۔ اب آئیے ہم راتیب شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اور راتیب شریف کیا اسے سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دور علمی دور ہے، علم کا دور ہے۔ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے ہندوستان کے کسی علاقے میں جا کر صرف اتنا کہہ دیتے نا، غوث الثقلین، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سر چشم سلطانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، تو لوگ نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن آج وہ دور نہیں رہ گیا، لوگ آج سنجیدگی سے سنتے ہیں، کیا ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم اور جب آپ راتیب پڑھتے ہیں تو جب امام صاحب کہتے ہیں ہا ہو ہی حیون، تو آپ صحیح بتائیے گا، جو کم عمر بچے ہیں اور کچھ جوان ہیں ان کے چہرے کے اندر ایک ہنسی آ جاتی ہے، یعنی یہ کیا ہے، ہا ہو ہی حیون، یہ پڑھ رہے ہیں کیا ہے، ہو یا من ہو، یا دائم یا دائم، یا ہو یا دائم پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہنستے ہیں اور کبھی کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، آدمی تعریف بھی اسی چیز کی کرے جس کا اسے علم ہو، اور برائی بھی اسی چیز کا کرے جس کا اسے علم ہو۔ اب جس چیز کا آدمی کو علم نہیں، اگر تعریف نہیں کرتا تو اس کی برائی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گیا پھر آدمی کچھ بھی کر لے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو راتیب شریف جو ہے، جو ہم سال میں ایک مرتبہ راتیب اپنی مسجد میں کرتے ہیں، اپنے ادارے میں، اپنے گھر پہ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، غوث پاک یہ سارے اذکار روز پڑھا کرتے تھے۔ غوث پاک کے روز کے وظیفوں کو جب ترتیب دیا گیا تو یہ راتیب بنا ہے، یہ ان کے روز کا وظیفہ تھا، روز پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ والے جب پڑھتے ہیں نا، لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، یہ عام لوگ پڑھ کر وہ لطف نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پاتے پتہ ہے؟ ہم دنیا کی محبت سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس محفل کے بعد ہمیں دنیا کی محبت میں لوٹنا ہوتا ہے، اور اولیاء کرام جب یہ شروع کرتے ہیں تو ان کا مقصد صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور ان کا مطلوب بھی اللہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ ہی سے محبت ہے، اللہ ہی کے لیے جملہ کہتے ہیں، اور اس کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، اور اتنا کہہ دیں، اللہ کو اتنا بلائیں، اتنا پکاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ رضا کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، اور اخیر میں وہ چیز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مرادی یا مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ کبھی یہ بھی اعتراض ہے، پورے راتیب سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہا ہو ہی حیون پڑھتے ہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مرادی یا مرادی یا مرادی جو پڑھتے یہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی بہار کا رہنے والا ہے، اس کو کیا پتا کہ مٹکلا کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے؟ اسے پتہ ہے کڑھائی روٹی کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، گاؤں ہے نا، اگر آپ بہت اچھا باورچی، بہترین کک، زبردست کک آپ نارتھ سے لے کے آؤ،
اور آپ اس سے کہو کہ پانی چیلا بنا دے، بنا پائے گا؟ نہیں بنا پائے گا۔ سکا روٹی بنا پائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں۔ اگر 10 روٹی کا نام بولیں گے تو آپ سے کہے گا میں روٹی تو نہیں بناؤں گا، کم از کم آپ ٹکٹ بنا دو، یعنی واپسی کا ٹکٹ بنا دو کہ جس سلامتی کے ساتھ میں آیا ہوں واپس اسی سلامتی کے ساتھ چلے جاؤں، اس لیے کہ میرے پلے نہیں پڑ رہا ہے۔ حالانکہ وہ کک ہے، بہترین بنانے والا ہے، لیکن یہ چیز وہ اس لیے نہیں بنا پا رہا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر 2 مرتبہ بتا دیں گے تو ویسے ہی بنانا شروع کر دے گا۔ یہی مسئلہ ہے کہ جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں انہیں حقیقت نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے۔ جب اسے سمجھ جائیں گے تو یقیناً میں کہتا ہوں جب ہم راتیب پڑھیں گے وہ بندہ بھی ساتھ میں پڑھے گا جو سمجھ گیا ہوگا کہ راتیب کی حقیقت کیا ہے۔ راتیب کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو یہاں بتاؤں۔ عربی زبان کے جو جملے ہیں اور عربی زبان کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے کسی اور زبان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی، اور ایک ہی جملے کا کئی معنی ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں، نماز ہم پڑھتے ہیں، عربی میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس محفل کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ مجلس کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے جو آپ نماز پڑھے وہ بھی صلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ وہ بھی صلاۃ ہے، اب یہاں پر یہ بھی صلاۃ مجلس ہے، تو اب آپ اسے کیسے؟ تو عربی کے جو جملے ہوتے ہیں آپ علماء کرام سے اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ جیسے عبد، عبد کا ایک معنی بندہ ہے، عبد کا ایک معنی غلام کا ہے، عبد کا ایک معنی بندے کا ہے، عبد کا ایک معنی غلام کا ہے۔ تو بندہ اب کیسے سمجھے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو سمجھنے کے لیے پھر اسے عالم بننا ضروری ہے۔ اگر وہ عالم نہیں بن سکا تو کم از کم عالموں کے ساتھ بیٹھنے والا یا عالموں کی مجلس میں بیٹھنے والا بن جائے، اسے سمجھ جائے کہ یہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یا دائم یا دائم یا ہو یا دائم، ہمیشہ رہنے والا، قائم رہنے والا، یہ ہو جو ہے نا، ہو اللہ الذی، پڑھتے ہیں نا قرآن میں، یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو کا معنی ہے کہ اللہ، کیا ہے معنی؟ ہو اللہ کی طرف ہے، یہ ہو جہاں بھی کہا گیا ہو، تو یہ ہو جو ہے اس سے مراد اللہ ہی ہے۔ یا دائم یا دائم، یا ہو یا دائم، کہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ سے جو ہے، ہمیشگی جس کے ساتھ ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اب آپ بتائیے یہ عقیدہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ یہ اچھا عقیدہ ہے کہ بندہ کہے یا دائم یا دائم، یا ہو یا دائم، ہمیشہ کہنا چاہیے ہو یا من ہو، کہتے ہیں نا ہو یا من ہو، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، بس وہی ہے وہی ہے وہی ہے، اور کچھ نہیں ہے، کچھ ہے تو اللہ ہی ہے۔ اور بندے کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، کل من علیہا فان، ساری دنیا کو فنا ہونا ہے، باقی اگر کچھ ہے تو صرف اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم یہ پڑھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ہمارا رب باقی رہنے والا، ہمارا رب ہی ہے۔ یہ غوث پاک کا وظیفہ یہ روز پڑھا کرتے تھے، اگر یہ روز ہم بھی پڑھیں گے تو اس کا لطف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ اب یہ ہا ہو کیا ہے؟ ہا ہو ہی حیٌ، کئی لوگوں نے اس کو جو ہے یہ جو ذکر ہے اسے یوں بھی کہا لا الہ ہا، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہی حی، یعنی کلمے کا یہ شارٹ ہے، کلمے کا یہ شارٹ ہے، ہا ہو ہی حی، یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی زندہ ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بھی زندہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے
کہ عربی میں ہا جب کہا جاتا ہے، پیروڈ عبد الرحمن ثقافی استاد کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ہا کا مطلب یہ ہے معلوم ہونا چاہیے. ہا کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اریڑم معلوم ہونا چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہی کا مطلب ہے کہنا چاہیے. ہی کا مطلب ہے کہنا چاہیے. کیا؟ حیٌ اللہ ہی ہے اور زندہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کیا؟ اب لوگ پڑھتے ہیں، پہلے پڑھتے تھے ہی حیٌ، لیکن اب پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آئے گا. تو اب اس کے اندر جو ہے ہمیں لطف آئے گا کہ ہم یہ پڑھ کیا رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو اذکار ہیں، یہ راتیب شریف جو ہے، اس میں پڑھی جانے والی چیز جو ہے، یہ کوئی یہ جو عام ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا وہ خاص وظیفہ ہے. جب پڑھتے تھے تو حال یہ ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں صرف زبان ہلا کرتے ہیں، اور اللہ کے خاص بندے جب ان اذکار کو پڑھتے تھے ان کے بدن کا ہر حصہ الگ ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا. بدن کا حصہ الگ ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا تھا. ہم اور آپ غوث پاک تو بہت پہلے کے بزرگ ہیں. ہمارے آپ کے باپ دادا کے زمانے کے حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب لوگ ان کے بازو میں بیٹھتے تو لوگ آواز آتی تھی تو کان ادھر ادھر کرتے کہ کیا ہے. بعد میں پتا چلتا مفتی اعظم ہند کے منہ بند ہے اور قلب سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ اولیاء کرام جو ہیں ان کی شانی جدا ہے. اچھا، یہ سارے اذکار کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے اذکار کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ اذکار کرتے کیوں ہیں؟ یہ اذکار کا مطلب ہے الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. الہی ورضا کا مطلوبی کیا ہے؟ ولیدہ بولتے ہیں کچھ لوگ، ولیدہ بولتے ہیں. ولیدہ نہیں ہے، ولیدہ نہیں ہے. الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. ورضا کا مطلوبی کیا ہے یہ؟ جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ معی، یہ پڑھتے پھر ہم کہتے ہیں الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. اے اللہ، ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے یہ یوں ہی نہیں، ہمارے اس ذکر کی وجہ یہ ہے اے اللہ ہم کسی اور کو نہیں چاہتے. ہماری جو منزل مقصود ہے، ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں وہ تیرا دربار ہے، وہ تیری چوکٹ ہے. ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تیرے دربار تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارا مقصود کوئی اور نہیں ہے اے اللہ، ہمارا مقصود تو ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں جب تو ہمیں ملے تو یوں ہی نہ ملے، تو اس حال میں ملے کہ اے رب تو ہم سے راضی ہو چکا ہو. ہم ملاقات چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ملیں گے کیسے؟ کہ وہ راضی ہو جائے. آپ اس کی روحانیت پہ جب پڑھیں گے، جب آپ محفل سجا کر جب پڑھیں گے لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ، اس طریقے سے پڑھتے جب آپ پڑھیں گے نا، اگر بتیاں بند ہوں اور لوگوں کے اندر روحانی ایک کیفیت ہو، پھر آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اور الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی جو ہے وہ صرف ذکر کے درمیان پڑھنے والا وظیفہ نہیں ہے. آپ اسے یوں ہی پڑھ سکتے، 100 مرتبہ 1000 مرتبہ لاکھ مرتبہ پڑھتے جائیں جب تنہا ہو. اور ذکر کا مزہ جو ہے وہ مجمع سے زیادہ تنہائی میں آتا ہے. تنہائی میں جو ذکر کا مزہ ہے وہ مجمع کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے اولیاء کرام کی آپ زندگی پڑھیں گے، وہ دن بھر لوگوں سے ملاقات کرتے، باتیں کرتے، لیکن جب رات کا وقت آ جاتا
اپنے حجرے خاص کا دروازہ بند کر دیتے اور کہتے تھے کسی کو آنے کی اب اجازت نہیں ہے، میں خود صبح آؤں گا، اور وہ رات بھر اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ یہ اللہ کے ذکر کا جو مزہ ہے ایک الگ ہی چیز ہے۔ یہ ہر بندے کو اس چیز کی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ کسے ہوگی؟ آپ اور ہم یہ چاہیں گے تو یہ ذکر جو ہے روزانہ کرنے کی عادت ڈالیں، تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے درود شریف کے ساتھ میں، جیسے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھ کر آپ ذکر کی عادت بنا لیں۔ جب آپ یہ ذکر کی عادت بنا لیں گے تو آپ کے زندگی کے اندر کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے اور آپ نے ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کرنا چاہیے، جس کا فائدہ ہمیشہ ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اولیاء کرام بہت ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ان کی تعداد جو ہے ہم اور آپ شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ چاہیں گے تو یہ سارے اولیاء کرام میں سے کسی ایک کو ہم جو ہے اپنے لیے خاص کر لیں۔ سارے اولیاء میں سے کسی ایک کو ہم اپنے لیے خاص کریں، جیسے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور غریب نواز بھی ہیں، بے شمار اولیاء کرام ہیں، آپ کسی کو ایک خاص کریں، اور ہر نماز کے بعد آپ ان کے نام پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، کہ ہر نماز پر، نماز ہو گئی، فرض پڑھ لیے، واجب پڑھ لیے، سنت پڑھ لیے، نوافل پڑھ لیے، ساری چیزیں آپ ادا کریں، اسی جگہ بیٹھ کر آپ جس ولی کا اپنے دل میں ارادہ کر لیے، نیت کیے، ان کے نام پر آپ فاتحہ خوانی پڑھیں۔ یہ عمل آپ 6 مہینے کر لیں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر بندہ مسلسل 6 مہینے تک اس اللہ کے ولی کے دربار میں اس طریقے سے نذرانہ پیش کرتا رہے گا، اس کے بعد وہ اس سے زیادہ لوٹائیں گے، واپس جو ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ آپ تھوڑا سا ادھر دے رہے ہیں لیکن 1 دن میں 2 دن میں نہیں، وہ اللہ کے ولی بھی آزمائیں گے بندہ ایک کتنے دنوں تک رکھتا ہے، اور جب بندہ مسلسل یہ عمل کرتا رہے گا پھر ولی کی پھر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے میں اس کو اس کا حق ادا کروں، اسے لوٹا دوں، پھر بندے کو لوٹا دیا جاتا ہے، وہ اتنا مالا مال ہوتا ہے دنیاوی اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ عز و جل اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ایسے کئی ایک لوگ ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری بات، اس لیے کہ وقت کی پابندی، 1 گھنٹے میں تقریر ختم کرنی ہے، میں 1 گھنٹے میں، آپ یاد رکھیں کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں نا، آج ہم بہت زیادہ سن لیں گے، نہیں، یہ عادت بنائیں، امت تک یہ پیغام پہنچانے کا کام شروع کریں، دین کی دعوت، لوگوں تک دین پہنچانا۔ آج آپ لوگوں نے یعنی بالخصوص 2 کمیٹیوں نے آج جو کام کیا، کہ میں آپ کو بتاؤں راتب شریف کے چند چیزیں ہی آپ کے علم میں تو آ گئی، آپ کو پتا تو چلا، آپ اس سے آگاہ تو ہو گئے، آپ بتائیے اس کے انعقاد کرنے والوں کے لیے اللہ کتنی نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ہر اعتبار سے، جیسے عرس کیا ہے، عرس کسے کہتے ہیں، عرس منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں ان چیزوں کا سیکھنا مجھ پہ اور آپ سب پہ بہت ضروری ہے۔ جیسے اذان سے پہلے درود شریف پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں نا، اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پاس جواب ہے نہیں، آپ پڑھتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے، جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں، بات آ گئی تو مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ کہہ دو، یہ تو غوث پاک کی کرامت ہے کہ یہ بات میری زبان سے نکل رہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ درود شریف۔ ہمارے علاقے کے، میرے ہی خاندان کے
ایک بزرگ شخص نے مجھ سے کہا یہ اسلام میں کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا اسلام میں نئی چیزیں کیا؟ ہم اور آپ بھی تو اسلام میں نئے ہی ہیں. 40 سال پہلے ہم نہیں تھے، 60 سال پہلے آپ نہیں تھے، آپ بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے، مطلب یہی ہوا کہ ہم بھی نہیں آنا چاہیے تھا دنیا میں، ایسا تو نہیں. کہا نہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، میں اس کا کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اذان سے پہلے لوگ درود شریف پڑھتے، کیوں؟ میں نے کہا ہم درود شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ. آپ ایمان کے ساتھ درود شریف ہم پڑھ کر آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ. کہا سمجھا نہیں. میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذان کے وقت جو باتیں کرتا ہے، جو اذان کے وقت دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے، ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر دنیا سے نہ جائے. میں نے کہا اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں. جب مسجد نبوی سے اذان کی آواز آنی شروع ہوتی، اگر صحابہ ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور مارنے کی طرف ہیں، لیکن اللہ اکبر سنتے ہی ہتھوڑا چھوڑ دیتے. سوئی میں دھاگا ڈالنا چاہتے، قریب پہنچ گئے، اذان ہوئی، دھاگا سوئی ساتھ میں چھوڑ دیتے تھے. اگر روٹی بیلنا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے تیاری کی، اذان کی آواز بھی چھوڑ دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم اور آپ آج چھوڑتے ہیں؟ ہم تو کرکٹ بھی دیکھتے ہیں تو صرف والیوم کم کر لیتے ہیں، دیکھتے تو رہیں گے، آواز نہیں آنی چاہیے. اے اللہ کے بندو، مسلمان ہو کر مرنا ہے، اذان کی اہمیت کو جانو. کہا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ درود کیوں پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ صحابہ کا دور تھا، لوگ اللہ اکبر سن کر اپنا کام چھوڑ دیتے. آج اہل سنت والے درود شریف پڑھ کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اے کام میں مشغول لوگوں، دنیا کی چیزوں میں مشغول لوگوں، سنو سنو، ہم درود شریف شروع کیے ہوئے ہیں، بس چند سیکنڈ کے بعد اذان ہونے والی ہے. ان چند سیکنڈ میں اپنا کام ختم کر کے اذان سننے کی تیاری کرو. ہم درود شریف پڑھ کر اذان کے ہونے کی اطلاع دیتے ہیں. اذان کے لیے باخبر ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اذان سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. درود شریف پڑھ کر جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں غفلت سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے اچھا عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ جب اچھا عمل ہے تو سب نے کرنا چاہیے، ہر کسی نے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل اچھا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہا ہو ہی حیون یہ تو پڑھ لیے، ہو یا من ہو پڑھ لیے، یا دائم پڑھ لیے. یہ ساری چیز یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ تو کرنا ہی چاہیے. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں. ایک بندہ بیٹھا ہے یا رحمان پڑھتا ہے، ایک بندہ یا رحیم پڑھتا ہے، ایک بندہ یا کریم پڑھتا ہے، ایک بندہ یا غفار پڑھتا ہے، ایک بندہ یا ستار پڑھتا ہے. یا اللہ کے صفاتی نام ہے، سب کو پڑھ رہا ہے. تو یاد رکھیں جو پڑھتا ہے یا رحمان تو اسے صرف رحمان کہنے کا ثواب ملے گا. کہتا ہے یا رحیم اسے صرف رحیم کہنے کا ثواب ملے گا. کہتا ہے یا غفار اسے صرف غفار کہنے کا ثواب ملے گا. کوئی کہتا ہے یا ستار اسے صرف ستار کہنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر دوسری جگہ کوئی بندہ بیٹھ کر یا اللہ کہتا ہے تو اسے اللہ کے سارے نام کے اذکار کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو نام اللہ میں وہ برکت ہے. تو اس لیے ان اذکار میں درمیان میں ہو جو آ رہا ہے نا، وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہی آ رہا ہے تاکہ صفاتی نام کے ساتھ اللہ کے ذاتی نام کا بھی ذکر ہو، اس کی فضیلت بھی مل جائے. اب مسئلہ یہ ہے مرادی شیخ محی الدین مرادی. اب لوگ کہتے ہیں اب آپ اتنا سب کچھ تو نیک کام کر لیے، اچھا کام کر لیے، بہتر کام کر لیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح تھا، آپ اللہ کا ذکر کرتے، آپ اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرتے، یہ اوراد و وظائف، یہ ذکر و اذکار کی مجلس، یہ راتیب کی مجلس، اس وقت تک
تو صحیح ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے رہے. اب آپ اللہ کو یاد کرتے کرتے مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی پڑھنے لگے. اب یہاں آ کر آپ نے غلطی کر لی. آپ نے کسی سے وسیلہ مانگا, کسی سے مدد مانگی, آپ نے کسی سے کہا ہماری مدد کر دیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اسلام مدد کا انکار نہیں کرتا. قرآن مدد کے حوالے سے آیتیں پیش کرتا ہے. احادیث میں اولیاء کرام کی مدد کے حوالے سے بے شمار جگہ آئی ہیں. لیکن میں یہاں پر جو ہم مرادی یا مرادی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک اعتبار سے وہ غوث الثقلین کی مدد ہی ہے. میں ایک دوسرے طریقے سے آپ کو بتانا چاہوں, ان سارے اذکار کا مقصد یہ تھا, الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی. اے اللہ ہمارا مقصد تو ہے, ہمارا مقصود تو ہے, ہم تیرے طالب ہیں, ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں, تو ہم سے راضی ہو جائے. جب بندہ اتنا ذکر کرتا ہے, اتنا ذکر پڑھتا ہے, اتنا ذکر پڑھنے کے بعد میں وہ اپنے گناہ آلود زندگی کو دیکھتا ہے. اے بندے تو کیسا ہے؟ تو کہتا ہے اللہ کے تمام نام لے کر ذکر تو کر لیا اور کہتا ہے کہ اللہ مل جائے, اللہ راضی ہو جائے. کیا تو نے اپنی زندگی کو دیکھا؟ تیری زندگی کتنی گناہ آلود زندگی ہے. تو حسد کے ساتھ, کینے کے ساتھ, بغض عداوت کے ساتھ, نفرت دشمنی کے ساتھ زندگی گزاری. تو نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا, تو نے صحیح معنوں میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا, حضور کا حق ادا نہیں کیا, حضور کے نیک بندوں کا حق ادا نہیں کیا. اب تو کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, تو مراد کو پہنچ جائے. تیرا مراد کو پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. تو بندہ کہتا ہے مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی, اے اللہ اتنا آسان نہیں کہ میں پہنچ جاؤں. غوث پاک کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, جس مراد کو غوث پاک پہنچے ہیں اے اللہ اس مراد کو ہمیں بھی پہنچا دے. دوسرا معنی یہ ہے یا غوث الثقلین, ایک معنی تو یہ, دوسرا معنی یہ ہے یا غوث الثقلین, ہم نے اللہ کی بڑی ذکر کر لی, بہت وظیفہ کر لیا, ہم نے اللہ کی صفاتی نام کا بہت ورد کر لیا, ہم نے یہاں بیٹھ کر الہی انت مقصودی ورضا کا مطلوبی کہتے رہے. لیکن اتنا کہنے کے بعد اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے, اس کی رضا حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اب ہم کہتے ہیں مرادی یا مرادی یا مرادی یا غوث الثقلین, اپنے اس غلام کا ہاتھ پکڑیے, اس مرید کا ہاتھ پکڑیے اور مدد کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس مراد تک پہنچا دیا, ہاتھ پکڑ اپنے غلاموں کو بھی وہاں تک پہنچا دیجئے, وہاں تک پہنچا دیجئے. یہ مدد مانگتے ہیں. تیسرا معنی تو وہی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں. اولیاء کرام سے مدد مانگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, لیکن دو معنی یہ بھی ہے, اسے بھی ذہن میں رکھے. جب بندہ آخری منزل میں پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد اسے ایسا لگتا ہے کہ اب آگے نہیں جا پاؤں گا, کسی کو پکڑ لیتا ہے, سہارا لیتا ہے. یہ سارے اذکار کا مقصد اللہ کی رضا ہے, اور غوث پاک کو پکارنا یہ ہے کہ بس ہمیں آپ اللہ کی رضا دلا دیجیے, اللہ سے ہماری صلح کرا دیجیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. المختصر راتیب شریف کی حقیقت کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر لی. آپ سب یہ چاہیں کہ ہم علم حاصل کریں, میں بھی حاصل کروں, آپ بھی علم حاصل کریں, ہر چیز کے حوالے سے علم حاصل کریں. اللہ عز و جل مجھے آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس محفل کو سجانے میں ہمارے کمیٹی مسجد کے اور راتیب کمیٹی اس میں جتنے ارکان ہیں, اے اللہ ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ انہیں دونوں جہاں میں سرخروئی عطا فرما. یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں, علماء عوام سب, اے اللہ سبوں کو دونوں جہاں کی دولت عطا فرما. زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما.
آخری وقت ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔